گیا اذان. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں تمکنت عطا کریں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور ہر بات کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ الحمدللہ آج جماعت احمدیہ جاپان کو اپنی پہلی مسجد بنانے کی توفیق ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر کو ہر لحاظ سے ببرکت فرمائے، اور آپ لوگ اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوں جو مسجد بنانے کا مقصد ہے۔ مسجد تو غیر جماعت اور دوسرے مسلمان بھی بناتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے بہت خوبصورت مساجد بناتے ہیں۔ یہاں جاپان میں گو جماعت احمدیہ مسلمہ کی یہ پہلی مسجد ہے، لیکن ملک کی پہلی مسجد نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں دوسرے مسلمانوں کی 100 یا اس سے زائد مساجد ہیں۔ بس صرف مسجد بنا لینا کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ جاپان میں آنے کا ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ بات بھی یہ بعض بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہم نے بنائی یہ گنجائش کے اعتبار سے جاپان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ لیکن یہ بات بھی کوئی ایسی عام بات نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنے انتہاؤں کو حاصل کر لیا ہے۔ ہمارا مقصد تب پورا ہوگا جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو اور ہم اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں، ہم اس کی مخلوق کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور ہم اپنی عملی حالتوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے اونچے معیار حاصل کرنے والے ہوں۔ ہم اسلام کی خوبصورت پیغام کو، اس کی خوبصورت تعلیم کو اس قوم کے ہر فرد تک پہنچانے والے ہوں۔ جب جاپان کو مذہبی آزادی ملی اور جاپانیوں کا بھی مذہب کی طرف رجحان پیدا ہوا تو اسلام کی طرف بھی توجہ پیدا ہوئی۔ جب یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم میں لائی گئی تو آپ نے جاپانیوں تک حقیقی اسلام پہنچانے کی خواہش کا بڑی شدت سے اظہار کیا۔ یہ واضح فرمایا کہ اگر اسلام کی طرف جاپانیوں کا رجحان پیدا ہوا ہے
آج سے 100 سال پہلے، تو پھر حقیقی اسلام کا پیغام انہیں پہنچانا چاہیے، ورنہ جاپانیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ مردہ مذہب کی طرف جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جن کے اندر، یعنی دوسرے مسلمانوں کے اندر خود اسلام کی روح نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ فرمایا کہ دوسرے مسلمان تو وحی کا دروازہ بند کر کے اپنے مذہب کو مردے کی طرح بنا چکے ہیں۔ آپ نے بڑے درد سے فرمایا کہ دوسرے مسلمان صرف اپنے پر ہی ظلم نہیں کرتے، یہ بات کہہ کے کہ وہی کا دروازہ بند ہو گیا، بلکہ دوسروں کو بھی اپنے عقائد اور خراب اعمال دکھا کر اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ ان کے پاس کون سا ہتھیار ہے جس سے غیر مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ چاہیے کہ اس جماعت میں چند آدمی اس کام کے لیے تیار کیے جائیں جو لیاقت اور جرأت والے ہوں۔ پھر آپ نے جاپانیوں میں تبلیغ کے لیے کتاب لکھنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ پس آپ علیہ السلام جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے آئے تھے، جاپان بھی اس سے باہر نہیں، جزائر بھی اس سے باہر نہیں، اور باقی دنیا بھی اس سے باہر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آپ لوگوں کو اس ملک میں آنے کا موقع میسر آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ میں سے ایسے بھی ہیں جن کو یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروباروں میں ترقی دی۔ تقریباً تمام ہی ایسے ہیں جن کے حالات یہاں آ کر پاکستان کی نسبت معاشی لحاظ سے بھی بہتر ہوئے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے باپ دادا نے احمدیت قبول کی، اور یقیناً ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کی خواہش حضرت مسیح علیہ السلام کی باتیں سن کر یہ ہو کہ کاش ہمیں موقع ملے تو ہم بھی جاپان میں بھی اور دنیا میں بھی پھیل کر اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پیغام پہنچائیں۔ لیکن ان کی حسرت ان کے دلوں میں رہی۔ لیکن آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ جاپان میں بھی آئے اور دنیا میں بھی نکلے، تاکہ اس پیغام کو پہنچا سکیں۔ کیا صرف معاشی آسودگی حاصل کرنے کے لیے آپ جاپان میں آئے تھے؟ حضرت مسیح علیہ السلام تو اس بات پر دکھ کا اظہار فرما رہے ہیں کہ دوسرے مسلمانوں نے جاپان میں اسلام کو کیا پھیلانا ہے، کہ یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے کلام و وحی کا دروازہ بند کر کے اسلام کو مردہ مذہب بنا چکے ہیں، اور جاپانیوں کو یا دنیا میں کسی بھی ملک کے رہنے والوں کو مردہ مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ تو تم لوگ ہو جو اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت دے سکتے ہو اور اس کی خوبیاں دنیا کو بتا سکتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ سے
تعلق کے راستے بند کر دیے تو مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر اسلام کی برتری دنیا پر ثابت کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کر کے ثابت کی جا سکتی ہے۔ دنیا کو بتا کر یہ برتری ثابت کی جا سکتی ہے کہ اسلام کا خدا اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ بس یہ برتری ثابت کرنے کے لیے یہاں آ کر آپ کی معاشی آسودگی کافی نہیں، اور یقیناً نہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو پھیلنے کے لیے کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو پھیلنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کا خدا تعالیٰ پر کامل اور مکمل یقین اور ایمان ہو۔ اسلام کو پھیلنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کی عبادت کے معیار بلند ہوں۔ اسلام کو پھیلنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو قتل و غارت گری کرنے کے بجائے اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کر کے اپنی عملی حالتوں کو درست کرنے والے ہوں۔ یہ بڑا سخت المیہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت کا یہ المیہ ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ کی زندہ وحی اور تعلق کا انکار کر بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف تلوار سے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، سختی سے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، متشدد ہوتے چلے جا رہے ہیں، معصوموں کو قتل کر کے اسلام کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں پیرس میں جو واقعہ ہوا انتہائی ظالمانہ فعل تھا۔ یہ لوگ یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو نہیں بلکہ اس کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں۔ بس اس لحاظ سے بھی آج احمدیوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں اپنی عبادتوں کے معیار بڑھائیں وہاں اسلام کی خصوصی تعلیم کے ساتھ دوسروں کو تبلیغ کریں۔ بس یہ مسجد جو بنائی ہے تو اس کا حق ادا کریں۔ اس حق کو ادا کرنے کے لیے اسے 5 وقت آباد کریں۔ اس کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی عبادتوں کے معیار بڑھائیں۔ اس کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی عملی حالتوں کے جائزے لیں۔ اس کا حق ادا کرنے کے لیے تبلیغ کے میدان میں وسعت پیدا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ جہاں اسلام کا تعارف کروانا ہو وہاں مسجد بنا دو تو تبلیغ کے راستے اور تعارف کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ بس یہ مسجد آپ پر ذمہ داری ڈال رہی ہے کہ جہاں عبادتوں کے معیاروں کو اونچا کریں وہاں تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ابھی افتتاح سے پہلے ہی میڈیا نے اس مسجد کی کافی کوریج بھی دے دی ہے اور ایک امن پسند اسلام کا تعارف اس حوالے سے اہل ملک کے سامنے پیش کیا ہے۔ بس اس تعارف سے فائدہ اٹھانا اب یہاں رہنے والے ہر احمدی کا کام ہے۔ جاپانیوں کے لیے مسجد تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہاں جیسا کہ میں نے بتایا کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب مساجد ہیں، تو ہماری اس مسجد کے افتتاح کو اتنی اہمیت کیوں؟ اس لیے کہ عام مسلمانوں سے ہٹ کر اسلام کی تصویر ہم دکھاتے ہیں۔ وہ حقیقی تصویر
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی، اور جس کے دکھانے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے غلام صادق کو بھیجا۔ بس اس تصویر کو دکھانے کے لیے آپ کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، اور یہ ذمہ داریاں نہیں ادا ہو سکتی جب تک کہ آپ صرف عقیدے کی صرف پختگی تک ہی قائم نہ ہوں، بلکہ عملی حالتوں کے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنے والے ہوں، آپس کی محبت اور پیار اور بھائی چارے کی میں بڑھنے والے ہوں۔ جہاں ہمارے آقا و مطاع کی نظر ہے، جہاں آپ کے غلام صادق کی نظر ہے، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا دکھایا؟ اپنے ماحول میں بھی اس پیار اور محبت کا عملی اظہار کیا جس کی تعلیم دی۔ اپنی نظریں ہمیں اس طرف پھیرنی ہوں گی۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ بس صرف یہ کہہ دینا کہ الحمدللہ ہم نے زمانے کے امام کو مان لیا، الحمدللہ ہم احمدی ہیں، کافی نہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اس کے اس زمانے میں مخاطب احمدی مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہم ہی ہیں جنہوں نے زمانے کے امام کو مانا ہے۔ ہم ہی ہیں جن میں نظام خلافت دین کی تمکنت کے لیے جاری ہے۔ ایک احمدی مسلمان کے لیے، اس زمانے کے امام کو ماننے والے کے لیے، خلافت سے وابستہ رہنے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض اصولی باتیں بیان فرما دیں کہ ایک تو نمازوں کے قیام کی طرف توجہ رکھو، کہ یہ بنیادی مقصد ہے تمہاری پیدائش کا۔ اگر نمازوں کی ادائیگی نہیں، اگر عبادتوں کی طرف توجہ نہیں، تو پھر یہ دعوے بھی غلط ہیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ یہ دعوے بھی غلط ہیں کہ ہم دنیا میں انقلاب پیدا کر دیں گے۔ یہ دعوے بھی غلط ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو مان لیا ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنی آمد کا مقصد ہی بندے کو خدا تعالیٰ سے جوڑنے کا بتایا ہے، اور پھر فرمایا کہ دوسرا مقصد ایک دوسرے کے حق ادا کرنا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہیں، اپنے مال میں سے بھی خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسانیت کی بھلائی اور بہتری کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور صرف اپنی زندگیوں میں ہی نہیں میں یہ انقلاب پیدا نہیں کرتے کہ تقویٰ پر چلنے والے زندگی گزارو، بلکہ اپنے نمونے دکھا کر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں، انہیں بھی بتاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، انہیں بتاتے ہیں کہ شیطان سے کس طرح بچ کر رہنا ہے۔ بس اگر ہم اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے فرستادے کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم پر جو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، احسان ہوا ہے، جب کہ دوسرے مسلمان بکھرے پڑے ہیں، ان کے پاس کوئی آواز نہیں ہے جو انہیں ایک ہاتھ کی طرف بلائے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر، اور پھر آپ کے بعد آپ کے جاری نظام خلافت کے ذریعے وہ تمکنت عطا فرمائی ہے کہ ہم ایک آواز پر اٹھنے اور بیٹھنے والے ہیں۔
تمکنت صرف حکومت کا ملنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک روب کا ظاہر ہونا بھی ہے اور سکون دل کا پیدا ہونا بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا جب حکومتیں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی غلامی میں آ کر صحیح اسلام کو سمجھیں گی، لیکن اس وقت بھی دنیا اب ہماری طرف دیکھنے لگ گئی ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیم بتاؤ۔ بس یہ بھی ایک تمکنت اور روب ہے جو اب دنیا پر اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے وہی ہوں گے جو خدا تعالیٰ کی بات کی طرف توجہ دینے والے ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس فضل کے وارث بننے کے لیے نیکیوں پر قائم ہو جاؤ اور اس کو پھیلاؤ اور برائیوں سے بچو اور دوسروں کو بچاؤ۔ بس جب تک اس پر قائم رہو گے، اس بنیادی اصول کو پکڑے رہو گے، ترقیاں کرتے چلے جاؤ گے۔ بس ہر احمدی کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے اعمال میں ترقی کرنے کی طرف توجہ دیتا چلے جائے، تبھی دنیا کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکیں گے، اور یہی چیز پھر اس تمکن کا بھی باعث بنے گی جب حکومتیں بھی اس حقیقی تعلیم کے تابع ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں گی۔ بس بہت بڑے مقاصد کے حصول کی اللہ تعالیٰ حقیقی مسلمانوں کو خوشخبری دے رہا ہے، لیکن ان مسلمانوں کو جو ظالم نہ ہوں بلکہ انصاف پر قائم ہوں، جو خدا تعالیٰ کو بھولنے والے نہ ہوں بلکہ اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں، جو دوسروں کے حقوق غصب کرنے والے نہ ہوں بلکہ حقوق ادا کرنے والے ہوں، جو خود غرض نہ ہوں بلکہ بے نفس ہوں، جو خلافت احمدیہ سے وفا کا تعلق رکھتے ہوں، صرف اجتماعوں پر عہد دہرانے والے نہ ہوں بلکہ نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے روکنے کے لیے پہلے اپنے نفس کے جائزے لینے والے ہوں، جو نظام جماعت کی حفاظت کے لیے اپنے انام کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنائیں گی، یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کرنے والا بھی بنائیں گی، یہ چیزیں ہیں جو وہ حقیقی احمدی بننے والا بنائیں گی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے توقع رکھتے ہیں۔ آپ میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خلافت کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب آپس کی رنجشوں اور چپکلشوں کو ختم کرنے اور ایک وحدت بننے کا کہا جاتا ہے تو پھر 100 بہانے بھی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ بس اگر حقیقی مومن بننا ہے تو فساد کے بہانے اور راستے تلاش کرنے والا بننے کی بجائے قربانی کر کے امن اور سلامتی قائم کرنے والا بنے۔ جب اس مسجد کی طرف منسوب ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک اینٹ سیمنٹ پتھر کی عمارت کی طرف منسوب نہیں ہو رہے، بلکہ اس شخص کی طرف منسوب ہو رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس لیے بھیجا ہے کہ بندے کو خدا سے جوڑے اور تمام ذاتی رنجشوں اور خواہشوں اور اناؤں کو ختم کرتے ہوئے اس نظام میں پروئے جو قربانی چاہتا ہے، صرف مال کی قربانی نہیں بلکہ اپنی انا کی قربانی، صرف امر بالمعروف دوسروں کے لیے نہیں چاہتا بلکہ پہلے اپنے نفس کو متوجہ کرتا ہے کہ کیا تم جو کہہ رہے ہو وہ کرتے بھی ہو۔
نہی عن المنکر کے لیے دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے نفس کے جائزے لینے کے لیے کہتا ہے۔ آپ میں سے اکثریت پاکستان سے آئے ہوئوں کی ہے، جہاں آپ کو عبادت کرنے پر سختیاں اور پابندیاں اور تنگیاں برداشت کرنی پڑیں یا کرنی پڑتی ہیں، جہاں آپ کو اپنی مسجد کو مسجد کہنے کی سزا کاٹنی پڑتی ہے، جہاں آپ کو سلامتی کا پیغام دینے پر 3 سال کے لیے جیل جانا پڑتا ہے۔ بعض آپ میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے تنگیوں کی وجہ سے یہاں اسائلم بھی کیا ہے، کچھ کاروباری لوگ بھی ہیں۔ بس اس بات کو سوچیں، اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر یہاں آپ پر فضل فرمایا ہے کہ عبادت کرنے پر کوئی سختی یہاں نہیں ہے، مسجد کو مسجد کہنے پر کوئی سزا نہیں ہے، آپ کے سلامتی کے پیغام کو پسند کیا جاتا ہے بجائے جیل میں بھجوانے کے۔ بس کیا یہ باتیں اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اپنے آپ میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے مقصد پیدائش کو پہچانیں، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے بجائے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپس میں بھی پیار اور محبت سے رہیں اور اس پیار اور محبت کو اس معاشرے میں بھی پھیلائیں، اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کریں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ صرف مسجد بننے سے وہ خصوصیات پیدا نہیں ہو جائیں گی، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ان خصوصیات کا خدا تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہے، فرماتا ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے، اللہ کو سفر کرنے والے، للہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے سب سچے مومن ہیں، اور تو مومنوں کو بشارت دے دے۔ بس جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ایک انسان کی حقیقی مومن بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اور گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے مکمل طور پر ان سے بچنے کا عہد کرے۔ گناہ صرف بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو نظام میں خرابی پیدا کرتی ہیں وہ بھی گناہ بن جاتے ہیں۔ اور جب اس عہد پر قائم ہو جائیں تو پھر خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنا ایک مومن کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنے آپ کو چلانا ایک مومن کا فرض ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ جیسا کہ میں پہلے بھی اس کا ذکر کر آیا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی عبادت کرے، جیسا خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بس نہ امیروں اور کاروباری لوگوں کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ عبادت سے باہر ہوں، نہ عام انسانوں کے لیے اور غریبوں کے لیے کوئی گنجائش ہے۔
کہ عبادت میں سستی کریں۔ مسجد بنانے میں بعض نے بہت بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں، یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر بعض کم آمدنی والوں نے مالی قربانیاں کی ہیں۔ بچوں نے بھی بڑے اعلیٰ نمونے قائم کیے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ میں سے کسی کو بھی، چاہے وہ اس نے بے انتہا قربانی اس مسجد کی تعمیر میں کی ہے، اس بات سے بری نہیں کر دیتا کہ عبادتوں میں سستی دکھائیں۔ یہ قربانیاں بھی تبھی قبول ہوں گی جب اس مسجد کی آبادی کا بھی حق ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حمد کرنے والے بنو۔ خدا تعالیٰ کی حمد کا حق ادا اس وقت حق اس کی عبادت سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں کہ اس نے مسجد بنانے کے لیے قربانی کی تعریف دی، اس طرح حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کریں کہ اس نے یہ مسجد عطا فرما کر تبلیغ کے میدان کھولے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اس طرح کریں کہ اس نے اسلام کی خصوصی تعلیم بتانے کے لیے نئے راستے کھولے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کریں کہ اس نے آپ کے معاشی حالات بہتر کیے، اور یہ معاشی حالات کا بہتر ہونا کسی عقل اور ہوشیاری اور علم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد یہ بھی ہے کہ بعض ناموافق حالات اگر آ جائیں تو اس پر بھی اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اس طرح بھی کریں کہ اس نے زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی اور ضائع ہونے سے بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن اپنے سفروں کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ بس اس لحاظ سے آپ کا اس ملک میں آنا تبلیغ کے میدان میں ترقی کر کے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مومن رکوع کرنے والے، ایک تو نمازوں کے رکوع ہیں، لیکن اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو دین کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں۔ بس اپنے عہدوں کا خیال رکھیں، صرف جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کا عہد رسم نہ دہرائیں، بلکہ اس کی عملی تصویر بنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کے لیے ساجد ہونا بھی ضروری ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اپنی دعاؤں کی طرف توجہ دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مومن سجدہ کی حالت میں خدا تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ بس اس قربت کے سجدے تلاش کرنے کی کوشش کریں، صرف ماتھا زمین پر ٹکا دینا ہی سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے اور اپنی اناؤں کو پیچھے رکھتے ہوئے، اپنی عزت کو بھولتے ہوئے، اپنی عزت کو پس پش ڈالتے ہوئے، اس کے حکموں پر چلتے ہوئے نظام کی پابندی کے ساتھ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نظام کی اطاعت بھی اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ قرب دلاتا ہے۔ بس سجدے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہی ہوتے ہیں جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے۔ بس جب یہ عاجزانہ سجدوں کی توفیق مل جائے، خدا تعالیٰ کا قرب پانے کی انتہائی کوشش کی طرف توجہ ہو، تو پھر اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ دوسروں کو بھی نیک باتوں کی تلقین کر کے خدا تعالیٰ کے قریب لائیں۔ پھر تبلیغ کی طرف توجہ کریں، دوسروں کو بھی جو دنیا میں غرق ہو رہے ہیں خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنائیں، دوسروں کو بھی گناہوں میں ڈوبنے اور آگ میں گرنے سے بچائیں۔ آج یہی ہر احمدی کا کام ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ دنیا کو خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچائیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر آیا ہوں، کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی مومن اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان باتوں پر نظر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں، یعنی ان پر عمل کی پوری پابندی کے ساتھ کوشش کریں، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں باتیں، جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، ان باتوں کی حفاظت کرنا بھی کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بتائی ہیں۔ ان باتوں کی طرف بھی توجہ دیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اور اپنی جماعت سے توقع رکھی۔ ان باتوں کی طرف بھی توجہ کریں، انہیں سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو خلیفہ وقت کی طرف سے آپ کو کہی جاتی ہیں۔ اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کریں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کے انعام سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اس کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تمکنت دین کے لیے یہ لازمی جز قرار دیا ہے، اور ایسے مومنین کو خوشخبری دی ہے جو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ بس اپنے جائزے لیں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو سچا مومن ہونے کی خدا تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس زمانے کی ایجادات کو بھی ہمارے تابع کر دیا۔ جماعت ہر سال لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہے MTA پر۔ یہ تبلیغ اور تربیت کا بہترین ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر خلیفہ وقت سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ ایک ماں نے گزشتہ دنوں یہاں ملاقات میں ذکر کیا کہ بچوں کی تربیت کا انتظام نہیں انتظام ہونا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ مبلغ کو یا انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرائیں، ہفتہ میں 6 دن تو یہ سوچیں کہ ہفتے میں 6 دن تو بچے یا ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں یا اسکول میں ہوتے ہیں، ان کو جب وہ گھر میں ہوں کم از کم خلیفہ وقت کے پروگراموں کو سننے کی طرف توجہ دلائیں۔ ایک تعلق اور محبت قائم ہوگا، اس سے تربیت ہوگی، اس سے جماعت کی وحدت کا پتہ چلے گا انہیں۔ بس ماں باپ نے اگر اپنی اگلی نسلوں کو سنبھالنا ہے تو خود بھی خلیفہ وقت کے پروگراموں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں اور اپنے بچوں کو بھی جوڑیں۔ بعض غیر بھی مجھے بعض دفعہ لکھتے ہیں، احمدی نہیں ہیں، کہ آپ کا خطبہ یا فلاں پروگرام سن کر ہمیں دین کی حقیقت کا پتہ چلا۔ تو احمدی کو تو دین سیکھنے اور اصلاح کے لیے اور وحدت قائم کرنے کے لیے خلیفہ وقت کے پروگراموں کے ساتھ جڑنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر وقت کا فرق ہے، یہاں مثلاً جاپان میں
جب وہاں خطبہ ہو رہا ہو لائیو، جہاں اور وقت ہوتا ہے، تو مختلف اوقات میں پروگرام آتے ہیں، سنے جا سکتے ہیں۔ ایک بیماری بعض لوگوں میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی برائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، بجائے برائیاں تلاش کرنے کے تعمیری کاموں پر اپنا وقت لگائیں۔ اس طرح عہدے دار بھی، چاہے وہ صدر جماعت ہیں یا دوسرے عہدے دار ہیں، محبت اور پیار سے لوگوں کی تربیت کریں، محبت اور پیار کو فروغ دیں، رنجشیں بڑھانے کے بجائے محبتیں بڑھانے کی کوشش کریں۔ دوسروں کو تو پیغام دے رہے ہیں کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اور خود دلوں میں اگر بغض اور کینے ہوں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو بھی ایسی حالت میں ہیں، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اس حالت کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو سچا مومن ہونے کی خدا تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ بعض دفعہ گھروں میں نظام جماعت کے خلاف باتیں کرنے یا عہدے داروں کے خلاف باتیں کرنے کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن غیر محسوس طور پر اس سے آپ لوگ اپنی اگلی نسلوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ بس سوچیں کہ دعویٰ تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے، نیکیوں کو پھیلائیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، تو پہلے اپنے اور اپنے گھر کے افراد اور بچوں کو اس کا مخاطب بنائیں، ورنہ آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ مسجد تو بنا لی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس مسجد کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں۔ جاپانی احمدیوں سے بھی میں کہوں گا کہ دین سیکھیں اور اپنے ایمان اور ایقان میں ترقی کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں پیدائشی احمدی یا پرانا احمدی کیسا ہے، اگر وہ کمزور ہے دین کے معاملے میں تو آپ اس کے لیے ہدایت کا باعث بن جائیں۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ خدا تعالیٰ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ جو نیک عمل کرے گا، اپنی باتوں کے معیار بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پھر اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر احمدی اس اصل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اور یہ مسجد ہر احمدی کے ایمان میں بھی اور اس کی عملی حالت میں بھی ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرنے والی ہو۔ صرف عارضی شوق اور جذبے سے مسجد بنانے والے نہ ہوں، بلکہ حقیقت میں اس کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ مسجد کے بعد کوائف میں پیش کر دیتا ہوں۔ مسجد کی یہ زمین، اس کا کل رقبہ 1000 مربع میٹر ہے، 2 منزلہ عمارت ہے۔ جیسا کہ یہاں آنے والوں نے تو دیکھ لیا، دنیا والوں کو بتا دوں کہ علاقے کی مین سڑک کے بالکل اوپر ہے۔ یہ سڑک جو ہے علاقے کی ساری بڑی سڑکوں کو آپس میں ملاتی ہے، ہائی وے کی ایگزٹ کے بہت قریب ہے، بلکہ 2 ہائی ویز لگتی ہیں اسے۔ قریبی ریلوے اسٹیشن موجود ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن سے نگویا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک سیدھی ٹرین جاتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی بڑا اس میں سہولتیں ہیں۔ مسجد کا نام بیت الاحد میں نے رکھا تھا۔ یہاں تبرک کے لیے مسجد مبارک کا قادیان اور دارالمسیح کی انٹمی نسب ہیں۔ عمارت کی پہلی منزل پر مسجد کا مین ہال ہے، جہاں 500 سے زائد یہ جو ہم جس میں بیٹھے ہوئے ہیں 500 سے زائد نمازیوں کی گنجائش موجود ہے، اور اوپر کی منزل میں لجنہ ہال ہے، حسین ہے، اس وہاں لگا کر چھوٹی سی صاحبان لگا کر فنکشن بھی کیے جا سکتے ہیں۔
اور اس کو شامل کر لیا جائے تو 700-800 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری منزل پر دفتر بھی ہے، لائبریری ہے چھوٹی سی، لجنہ ہال ہے، مربی ہاؤس ہے، گیسٹ رومز ہیں، اور اس کی مسجد کو عمارت خریدی تو گئی تھی، لیکن بعد میں اس میں تبدیلیاں کی گئیں، اس کی وجہ سے چاروں کونوں پہ اس کو مسجد کا رنگ دینے کے لیے مینارے بھی تعمیر کیے گئے اور گنبد بھی بنایا گیا، اور یہ سڑک پر ہونے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کھینچنے کا بڑا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ مسجد نہ صرف جاپان بلکہ شمال مشرقی ایشیائی ممالک جو ہیں، چین، کوریا، ہانگ کانگ، تائیوان وغیرہ میں جماعت کی پہلی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی جگہوں میں بھی راستے کھولنے کا ذریعہ بنائے اور وہاں بھی جماعتیں ترقی کریں اور مسجدیں بنانے والی ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عمارت خرید کر اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا۔ 2013 میں یہ عمارت خریدی گئی تھی جون میں، اور اس کی خرید اور تعمیر وغیرہ پر کل تقریباً 13 کروڑ 78 لاکھ ین کی رقم خرچ ہوئی ہے۔ یہ تقریباً بن جاتی ہے کوئی 12 لاکھ ڈالر کے قریب۔ اس میں سے تقریباً نصف سے کچھ کم تو مرکز کی گرانٹ تھی، باقی یہاں یا مدد تھی، باقی لوگوں نے، یہاں کی چھوٹی سی جماعت ہے، بڑی قربانی کر کے اس مسجد کی تعمیر میں اتنا حصہ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ مسجد میں جب یہ جگہ خریدی گئی، پہلے تو یہی تھا کہ بڑی آسانی سے مسجد کی اجازت مل جائے گی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بہت مشکل لگ رہا تھا کہ اس مسجد کی تعمیر کی اجازت ملے۔ جماعت کے نام رجسٹریشن اور بطور مسجد استعمال کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک دفعہ تو وکلاء نے مسجد کمیٹی کو مشورہ دیا یہ کام بہت مشکل معلوم ہوتا ہے اور جماعت رجسٹرڈ نہ ہونے کی وجہ سے جماعت کے نام انتقال اور دیگر مسائل کا سامنا آ سکتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس معاہدے سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے راستے یا روکیں جو تھیں راستے کی روکیں وہ ہٹا دیں۔ لوکل لوگوں کی طرف سے مسائل یا اعتراض آنے کا خدشہ تھا، پیدا ہونے کا، کیونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے یہ، اس شہر میں یہ پہلی مسجد ہے۔ لیکن لوکل لوگوں کے ساتھ جب میٹنگ کی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو بھی ایسا انشراح عطا کر دیا کہ انہوں نے فوراً اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ بعض ان میں سے یہاں اس وقت موجود بھی ہوں گے بیٹھے ہوئے۔ یہ تمام باتیں یہاں کے رہنے والے احمدیوں کے لیے ایمان اور یقین میں اضافے کا باعث ہونی چاہیے، اور پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے بعض بڑی قربانی کے واقعات بھی ہوئے، مالی قربانی کے۔ جب اس کی تحریک کی گئی مسجد بنانے کی، مسجد بیت الحاد کی، تو ایک احمدی کہتے ہیں بھائی کہ جب ان کو موصل نے یا سیکٹری مال نے جس نے بھی تحریک کی، تو یہ احمدی ان کو اپنے ساتھ لے گئے کہ میرے ساتھ گھر چلیں اور جو کچھ ہے میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان کی اہلیہ جاپانی ہیں۔ جب وہ گئے اور چندے کا بتایا تو انہوں نے مختلف ڈبے لا کے سامنے رکھ دیے، اور جب ان میں سے رقمیں نکالی گئیں یا دیکھا گیا تو یہ ساری چیزیں تقریباً $10,000 مالیت کی تھیں۔ اسی طرح صدر صاحب جاپان نے یہ بھی لکھا کہ بعض احباب کے حالات سے ہمیں آگاہی تھی کہ وہ زیادہ آسودہ حال نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اخراجات کو محدود کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے لیے
قربانی کی سعادت حاصل کی، اور ان سے ایک وقت میں جو انہوں نے رقم دینی تھی اس میں بھی $2-2.5 لاکھ کی کمی آ رہی تھی، لیکن اب آپ نے بڑی قربانی کر کے تکلیف اٹھا کر یہ رقم ادا کی۔ جو پہلے دے چکے تھے انہوں نے بھی پوری کوشش کی اور جو کوئی میسر تھا لا کے پیش کر دیا، اور اس طرح تقریباً $7 لاکھ جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان طالب علم پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں، 80,000 ین ان کو تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے ہر مہینے 50,000 ین مسجد کے لیے ابھی تک پیش کرنے کی توفیق پا رہے ہیں، یا جب تک رپورٹ تھی اس وقت تک دیتے رہے۔ احمدی بچے ہیں بڑی قربانیاں کرنے والے، اپنے جیب خرچ لا کر مسجد کے لیے چندہ پیش کرتے رہے، اور بچوں میں سب سے زیادہ قربانی ایک بچی نے کی ہے جس نے مختلف کرنسیوں کی صورت میں مختلف وقتوں میں جو اس کو تحفے تحائف ملتے رہے اپنے بڑوں سے وہ دیے، اور اس طرح جو رقم اس نے جمع کی ہوئی تھی وہ جمع کی گئی تو $9,000 کے قریب رقم بنی، وہ اس نے پیش کر دی۔ احمدی خواتین نے بڑی قربانیاں کیں، اپنے زیور پیش کر دیے، اور ایک خاتون نے تو اپنی 24 چوڑیاں پیش کر دیں۔ پھر ایک خاتون جو پاکستان سے حال ہی میں آئی ہیں، نہیں ایک اور ہیں، انہوں نے اپنے زیورات جو ان کی والدہ کی طرف سے ملے تھے وہ دے دیے۔ جو ایک خاتون جو پاکستان سے آئی ہیں انہوں نے اپنے زیور کا نیا سیٹ مسجد کے لیے پیش کر دیا جو انہوں نے جنوری میں ہی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے خریدا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام قربانی کرنے والوں کو اپنی جناب سے بے انتہا نوازے، ان کے اموال میں برکت دے، ان کے نفوس میں برکت دے، انہیں ایمان اور یقین میں بڑھاتا چلا جائے، اور ان سب کو اس مسجد کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ یہ مسجد جہاں ان کی عبادت کے معیار بلند کرے، وہاں آپس میں محبت اور پیار میں بڑھنے والے بھی ہوں یہ، اور اس محبت اور پیار کو دیکھ کر دوسروں کی بھی اس طرف توجہ پیدا ہو۔ غیر جماعت ہمسایوں نے بھی بڑا محبت اور خلوص کا اظہار کیا ہے۔ ایک جاپانی دوست کو جب علم ہوا کہ افتتاح میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے کافی تعداد میں مہمان آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا گھر جو 3 منزلہ گھر ہے جماعت کو پیش کر دیا کہ اپنے مہمان اس میں ٹھہرائیں۔ اسی طرح مسجد کے ہمسایوں کو جب پتہ چلا کہ یہاں مسجد کے افتتاح کے لیے کثرت سے مہمانوں کی توقع ہے، تو انہوں نے جماعت کے لیے اپنی پارکنگ کی جگہ دے دی، کاروں کی پارکنگ کے لیے۔ بالعموم جاپانی لوگ کسی بھی عمارت کے افتتاح وغیرہ کے موقع پر اس عمارت کو نہایت قیمتی پھولوں سے سجاتے ہیں۔ جب 2 جاپانی دوستوں کو پتہ چلا کہ جاپان کی جماعت احمدیہ کی مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مسجد کے افتتاح کے موقع پر مسجد کو پھولوں سے سجانا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے پوری مدد کی۔ مسجد کی رجسٹریشن میں غیر مسلم وکیل کی معاونت کا بھی بیان کر دوں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ یہ قانونی معاونت فراہم کرتے رہے۔ اکیو نجیمہ صاحب نہایت بے لوس انداز میں انہوں نے معاونت فرمائی۔ ان کے کام کی فیس کم از کم $20,000 کے قریب بنتی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جماعت احمدیہ کے جاپان پر احسانات ہیں اور اس کے بدلہ میں یہ کام معاوضے کے بغیر کروں گا، چنانچہ انہوں نے کوئی فیس نہیں لی۔ اخبارات اور میڈیا میں بھی اس کا ذکر ہے، جیسا کہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں، کافی ذکر ہے، تمام بڑے اخبارات معروف ٹی وی چینلز کے ذریعے تعارف ہو چکا ہے۔
اور 11 نومبر کو مسجد کی تعمیر کے مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ملک کی دوسری بڑی اخبار نے یہ رپورٹ شائع کی تھی کہ مسلمان امن و محبت جن کے ایمان کا حصہ ہے، جماعت احمدیہ جاپان کی مسجد اور کمیونٹی سینٹر آئی جی پریفیکچر کے تسوشیما شہر میں تعمیر ہو گیا ہے، یعنی جہاں لوکل گورنمنٹ کا علاقہ ہے، جو 5 چھوٹے بڑے میناروں پر مشتمل ہے یہ مسجد، اور پھر بتایا کہ اس میں 500 کے نمازی 500 کے قریب نمازی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ پھر لکھا کہ امن و محبت کا پرچار اور اپنے معاشرے سے میل ملاپ بڑھاتے ہوئے پروگراموں کا انعقاد جماعت احمدیہ کا طرح امتیاز ہے۔ جاپان میں زیادہ تر پاکستانی اور 15 دیگر قوموں سمیت اس جماعت کے 200 کے قریب ممبر آباد ہیں۔ رضاکارانہ سرگرمیوں میں بھی پیش رہنے والی جماعت ہے۔ یہ لوگ کوبے میں آنے والے زلزلہ اور سونامی اور شمالی جاپان میں آنے والے زلزلوں کے علاوہ اس سال آنے والے سیلاب کے بعد متاثرین کو کھانا وغیرہ تقسیم کر کے خدمت میں حصہ لیتے رہے۔ بس یہ اثر ہے جو جماعت احمدیہ کا دوسروں پر قائم ہے کہ پرامن اور سلامتی پھیلانے والے اسلام کے نمائندے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں۔ اس کو قائم رکھنا اور اس اثر کو بڑھانا یہاں رہنے والے ہر احمدی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس حقیقت کو ہر احمدی پھیلانے والا بھی ہو کہ اسلام محبت اور سلامتی کا مذہب ہے، اور ہماری مساجد اس کا سمبل ہیں، تاکہ اس قوم میں اسلام کا حقیقی پیغام پھیلانے کے راستے وسیع تر ہوتے چلے جائیں، اور یہ قوم بھی ان خوش قسمتوں میں شامل ہو جائے جو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے والی اور محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے والی ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر